وسلم نے فرمایا اگر تم شہید ہو جاؤ تو تم نے پہلے بننا ہے، پھر تم نے بننا ہے، تو تینوں کو امیر بنایا، چوتھے کو امیر مقرر نہیں کیا۔ عبداللہ بن رواحہ امیر تھے، جب وہاں گئے تو پتہ چلا 3 لاکھ فوج ہے، یہ 3000 تھے، کتنے؟ اور فوج کتنی تھی؟ غزوہ موتا جس کو کہتے ہیں، یہ غزوہ بہت مشہور ہے، اردن میں ہوا، ابھی اردن ہمارا اسلامی ملک ہے، وہاں درباریں بھی ہیں۔ اب جب وہاں کے عبداللہ بن رواحہ نے کہا حضور کو خط لکھتے ہیں، یہ تو خود کسی والی بات ہے، 3 لاکھ سے کیسے ہم لڑیں گے؟ عبداللہ بن رواحہ نے کہا بتاؤ، بچ گئے تو غازی ہیں، شہید ہونے نہیں ہے؟ امیر جو تھے انہوں نے کہا شہید ہونے نہیں ہے، ہم شہید ہوں گے، میں تو بڑے شوق سے آیا ہوں، میں نے تو شہید ہونا ہے، راستے میں دعائیں کرتا آیا ہوں، میں نے تو شہید ہونا ہے، اگر جیسے آپ کی مرضی ہے میں نے شہید ہونا ہے۔ طلب دیکھیں، انہوں نے کہا جی اگر آپ شہید ہونا چاہتے ہیں ہم بھی سارے شہید ہونا چاہتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ جب لڑے تو شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھے تو حضور کے آنسو آنے لگے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام کے پھر آنسو زیادہ ہو گئے، صحابہ نے کہا اب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جو ہے جعفر طیار بھی شہید ہو گیا، یہ حضرت علی کے بھائی تھے۔ نبی علیہ السلام پھر رونے لگ گئے، بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب زید بن حارثہ بھی حضور کے بیٹوں کی طرح تھا، حضور نے گھر میں پالا تھا، یہ وہ ہیں جن زید بن حارثہ، یہ بھی شہید ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام کا رحمت کا جو دریا ہے وہ جوش میں آ گیا، اور درد نہ دیکھ سکے نبی علیہ السلام، اللہ نے وہ سارا لائیو دکھا دیا، نبی علیہ السلام نے وہ سارا دیکھا، اور یہ بخاری میں حدیث ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ رو رہے تھے بہت زیادہ، حضور کے آنسو ہی آنسو تھے، تو نبی علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ فرمایا اب اللہ کی تلوار کے پاس جھنڈا آ گیا، اب اللہ فتح دے گا۔ یہ جملہ نبی علیہ السلام نے مدینے میں بیٹھ کے فرمایا، اور خالد بن ولید کو یہ جو لقب ملا ہے یہ اردن میں ملا تھا، حضور نے وہاں سے دے دیا تھا، جب وہ مدینے میں آئے تو یہ لقب ان کو پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ حضور نے تمہارے لیے یہ لقب دیا ہے، سیف اللہ کا۔ 3000 لوگ جب پھر سیف اللہ حضور نے فرما دیا، 3000 لوگوں نے 3 لاکھ کو دوڑا دیا، اور علاقہ بھی ان کا تھا، علاقہ بھی انہی کا تھا، اور اللہ کی شان ہے، پھر اللہ نے فتوحات دی تو وہیں وہ دفن تھے، اور تینوں کی درباریں بن گئی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہمیں کافی ہے۔ جب بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے، ہمارے سامنے ہمارے بھائی، یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں، غزہ والے ہمارے مسلمان بھائی ہمارے سامنے ہیں، بالکل ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے انہیں فتوحات سے نوازا ہے۔ یار کتنی سی گنجان آبادی ہے، دنیا کی گنجان آبادی ہے وہ، اور غریب طبقہ لوگ، 75% وہاں کے لوگ بہر کے چندے سے پلتے ہیں، غریب لوگ ہیں وہاں کی، کوئی ان کو مطلب کوئی ان کی زمینیں لمبی نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب طبقہ لوگ ہیں، لیکن صرف اور صرف ان کا نام یہ ہے کہ بیت المقدس ہمارا ہے، یہ اللہ کا گھر ہمارا ہے، اور اسی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت، دنیا حیران و پریشان ہے، کتنے دن ہو گئے مولوی دعا کر دیا چھٹ گئے نے، دعا نہیں مانگتے اب، بس پہلے 5-6 دن منگیے نے، ہر کی چپ کر گئے، حالانکہ روزانہ مانگنی چاہیے نا، اپنی نمازوں میں مانگنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، وہ نہیں تھکے یار، ان کے حالات دیکھیں آپ کس قدر وہ عظیم ہے۔ تو یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہمیں کافی ہے، لیکن صحابہ کی طرح ہوں کہ اس جملے پہ اختتام کرتے ہیں، آپ نے وہ بات بڑی کی، جب احد ہوا تو صحابہ زخمی تھے، 70 لوگ شہید ہو گئے بڑے بڑے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید تھا مدینے میں۔ انہوں نے کہا پھر دوبارہ آ رہے ہیں، چوتھے سپارے میں ہے، پھر دوبارہ آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہ دوبارہ دشمن آ رہا ہے، آپ اس کا پیچھا کرنا ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا حضور میرا تو پیو فوت ہو گیا، ساڑھے گھر بندے بیٹھے نے، میرے تو سارے 2 بھائی اور باپ دونوں شہید ہو گئے ہیں، میرے گھر میں جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ زخمی حالت میں پھر کھڑے ہو گئے، گھر کی فوتگیاں وہیں پڑی رہی، حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ان کے یا رسول اللہ چلیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب پھر چلے نا تو ہم نے پھر یہ کیا، وہ جو عہد میں شہید کر گئے ہم نے ان پہ روب ڈال دیا، اور ان پہ روب ڈالا تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ستو گرے، ان کا سامان گرا تو اللہ نے مال غنیمت بھی عطا فرما دی، اور دشمن پر روب ڈالا وہ بھی واپس چلے گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات اقدس ہے وہ ایسی ذات ہے کہ جب ہم فَإِنْ آمَنُوا
بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان صحابہ جیسا ہونا چاہیے. یہ اصل میں بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو کسی صحابی نے دو جملے کہے، میں آپ حیران ہو گئے. دو جملے. ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جہنم کی بدبو آ رہی ہے. اس نے دیکھا انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی تھی، اس نے اتار کے پھینک دی. صحابہ نے کہا اٹھاؤ. اس نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اٹھانی نہیں. لوگوں نے اٹھائی. ایک صحابی نبی علیہ السلام مال تقسیم کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئی تھی. تو حضور نے دیکھا، شاید وہ صحابی کے دل میں ہوگا کہ یہ انگوٹھی سب کے لیے حرام ہے، مجھے شاید جائز قرار دے دیں. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں قریب بلایا، خود انگلی میں انگوٹھی ڈال دی سونے کی. نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد ان پر کسی نے اعتراض کیا کہ سونے کی انگوٹھی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ نے پہنائی ہے. وہ ایسا ایمان تھا ان کا، جو رسول اللہ نے کہہ دیا انہیں وہی کرنا ہے. ایک صحابی کے یہاں سے بال یہاں آتے تھے، بڑے تھے، باقی کٹواتے تھے، یہاں سے نہیں کٹواتے تھے. کسی نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کٹواتے ہو؟ انہوں نے کہا یہاں میرے آقا کا ہاتھ لگا تھا. ایک عورت کو حضور نے خیبر میں ہار دیا تھا سونے کا، ساری زندگی وہ ہار کو دیکھتی رہتی تھی، ایسے کر کے دیکھتی رہتی، چومتی تھی، پھر قابو کر لیتی، پھر مضبوط کر لیتی. جب فوت ہونے لگی تو صحابہ نے پوچھا اب کیا کریں، ساری زندگی تو اسے ہار دے پیچھے رہیں گے. اس نے کہا تم نے نہیں اس کو کچھ کرنا، میری قبر میں رکھ دینا. اس قدر وہ لوگ دیوانے تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. عمر فاروق یہاں بھی کپڑا تھا، یہاں بھی کپڑا تھا، بیٹے کو تھا کینچی بلاؤ. جی میں نے کہا اس لیے آج تک ہم مسلمان چاہتے ہیں، وہ ان کا ایمان ہر چیز قائم تھی، وہی چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں. ہاں جی وہاں تک جی سبحان اللہ. وہ صحابہ کے حضرت عمر بیٹھے تھے ایسے کپڑے کر کے نا ایسے، تو آپ نے سے پہلے بالکل برابر جیسے میرے آپ کے سب کے سے برابر ہیں. حضرت عمر نے بیٹے کو کینچی لاؤ، وہ کینچی لائے تو انہوں نے ادھر سے نا تھوڑا سا کاٹ دیا، یہ بڑا اور یہ چھوٹا. انہوں نے کہا ابو جی کپڑے خراب کرتے جے. آپ نے فرمایا میں نے ایک بار اپنے نبی کو دیکھا تھا، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا، میں نے وہ سنت ادا کی ہے. امیر المومنین ہیں یہ تھے صحابہ، اس لیے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. وہ تکتے رہتے تھے ہمارے حضور کیسے کرتے ہیں. یار یہ ممکن ہے ہمارے تو ہاں ہمارے یہاں مسلمان تو سود بھی مل جائے، کہتے مجبوری ہے. صحابہ کرام بے ہوشی سے کوئی وہاں پڑا ہے وہاں پڑا ہے وہاں پڑا ہے، حضور نے فرمایا یار ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، خیر ہے یہ کیوں گر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ان کو پتہ چلا ہے آپ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھاتے، یہ بھی نہیں کھاتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا ہے، تمہیں اجازت ہے تم کھاؤ. ایسے لوگ تھے یار، حضور نے نہیں روکا، حضور نے نہیں کہا. صلح حدیبیہ کے دن جب نبی علیہ السلام آ رہے تھے راستے میں، آپ حیران ہوں گے، حضور نے اوپر ہاتھ کر کے پانی خود پیا. لوگ روزے کی وجہ سے بے ہوش ہو رہے تھے. نبی علیہ السلام نے صحابہ نے کہا حضور اگر آپ نے کہہ بھی دیا کسی کو آواز نہ پہنچے، انہوں نے نہیں روزہ کھولنا جب تک آپ سواری کے اوپر چڑھ کے خود نہیں پیئیں گے. نبی علیہ السلام اوپر چڑھ کے حضور نے خود گھونٹ بھرا. میرے آقا نے فرمایا سب کو اجازت ہے، مسافر ہیں، لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں لہٰذا پانی پی لو. خود حضور نے کھڑے ہو، صحابہ نے پی، جانے دے رہے تھے، لیکن یہ تھے وہ بڑے. اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا وہ ہدایت پا گئے ہیں، ان جیسا ایمان لاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ تعالی ہم سب کی کفایت کرے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال میں برکتیں عطا فرمائے، ظاہر و باطن میں بھی برکات نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.